إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله جل وعلا يقول في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وقال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال جل ثناؤه تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحديث والحديث قد أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسلامی بھائیوں، محترم بزرگوں، جملہ حاضرین جمعہ، کتاب اللہ کی آیات پڑھیں ہم آپ، احادیث نبویہ پڑھیں ہم اور آپ، تو یہ بات واضح طور پر سامنے آئے گی کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری
فانی، ہم مرنے والے، اور مرنے کے بعد کی ایک دنیا ہے، بہت ہی پائیدار دنیا، ہمیشہ رہنے والی دنیا، اور اس دنیا پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور وہ ہے آخرت کی دنیا۔ اور آخرت میں انسانوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا، اور خلاصے کی بات یہ ہے کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک دوسرا گروہ ہوگا جو جہنم کی بھڑکتی آگ میں ہوگا۔ اور اسی لیے ہم اللہ جل وعلا کے بندوں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے سب سے اہم ایک مسئلہ ہے جو مقصود و مطلوب مومن ہے کہ آخرت میں اللہ جل وعلا کی تیار کردہ جنت مل جائے اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اور اس کے شدید ترین عقاب اور حد درجہ دردناک عذاب جہنم سے نجات مل جائے، اور جو جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا، اسے ہٹا دیا گیا، وہی کامیاب ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے قرآن عظیم میں کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو نار جہنم سے دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جنت میں جانے والے اور جہنم سے گلو خلاصی پانے والے، نجات پانے والے اللہ کے وہی بندے ہیں جو اللہ جل وعلا پر ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک بندے مومن کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں ایمان کے ساتھ کہ جس سے جنت مل جائے، اور اللہ جل وعلا کے فضل و رحمت سے انہی اعمال انجام دینے سے جہنم سے نجات مل جائے۔ اسی لیے ہمارے صحابہ کرام میں سے کئی ایک کی روایتیں ہیں اور ان کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کرتے تھے، یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول بتا دیجئے ہمیں وہ عمل، ہمیں خبر دیجئے ایسے عمل کی کہ جس پر ہم عمل کر لیں تو جنت ہمیں مل جائے۔ اس معنی کی بہت ساری حدیثیں ہیں، صحیحین اور غیر صحیحین میں متعدد صحابہ کی روایتیں ہیں کہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کیجئے ایسے عمل کی جانب کہ جو عمل
سبب بن جائے اللہ جل وعلا کی رحمت اور اس کے فضل سے جنت میں جانے کا۔ ایسی ہی حدیثوں میں سے ایک حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی میں یہ روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت ہے، صحیح روایت۔ اور اسی روایت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسے عمل سے آگاہ کر دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول بتائیے وہ عمل کہ جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے، میرا داخلہ جنت میں ہو جائے، اور وہ عمل سبب بن جائے، اور سبب اللہ جل وعلا ہی نے بنایا ہے کہ جہنم سے میں دور ہو جاؤں، جہنم اور میرے درمیان دوری ہو جائے، جہنم سے نجات پا جاؤں۔ اور یہی سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے مومن کو ان اعمال کے متعلق پوچھنے کی بھی ضرورت ہے، سوال کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو ہم کر کے اللہ جل وعلا کی جنت کے اس کے فضل سے مستحق ہو جائیں گے اور اس کے عذاب نار سے نجات پا لیں گے۔ اور یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد سألت عن عظیم، معاذ تم نے بہت ہی عظیم الشان سوال کیا ہے، سوال کوئی معمولی نہیں ہے، بہت ہی عظیم ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن یہ جو جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے والے عمل کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، سوال اپنے پورے معلوم علیہ کے ساتھ بہت ہی عظیم ہے، مگر اس شخص کے لیے آسان ہے وہ عمل جس کو اللہ جل وعلا آسانی عطا کر دے، جس کو اللہ جل وعلا توفیق دے دے اور اس کے لیے وہ عمل آسان بنا دے۔ پھر آپ نے یہ جواب دیا، اور اس جواب میں یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ کیا کیا عمل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اللہ جل وعلا ہم کو جنت عطا کر دے گا۔ آپ نے کہا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرتے رہو کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی نہ شریک ٹھہراؤ۔ گویا توحید الوہیت، توحید عبادت، اللہ جل وعلا کی تنہا عبادت، اس طور پر کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، توحید پر قائم رہتے ہوئے، شرک سے اجتناب کرتے ہوئے، حق اللہ، عبادت کا حق اللہ جل وعلا کا سب سے عظیم حق ہے، وہ عبادت بجا لائی جائے۔ یہ پہلا عمل ہے، یہ پہلا ایمان و عمل دونوں ہے کہ جس سے جنت ملتی ہے اور جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے بقیہ ارکان اسلام کا ذکر کیا کہ تم نماز قائم کرتے رہو، پابندی سے نماز پڑھتے رہو، تم زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہو تو دیتے رہو، رمضان کا مہینہ ملے رمضان کے روزے رکھتے رہو، اور تم استطاعت کے ساتھ اگر استطاعت میسر ہے تو بیت اللہ کا حج کیا کرو۔ یہ ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمیں
اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہماری توحید الوہیت کا کیا حال ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ جل وعلا پر ایمان رکھتے ہوئے ہم اللہ جل وعلا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ نماز کا حکم کیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کتنی تاکید ہے، یہی فریضہ ہے۔ اللہ جل وعلا کی عظیم ترین عبادت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے نماز، اور نماز جنت کی راہ، جنت کی کنجی، اللہ جل وعلا کی خوشنودی کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ لیکن ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ نماز کے تعلق سے ہماری پوزیشن کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے، کتنی غفلتیں، کتنی سستیاں ہمارے اور آپ کے اندر ہیں، اس کا خود سوال کرنا چاہیے۔ یہی حال بقیہ ارکان اسلام کا ہے، زکوٰۃ ہو، صوم رمضان ہو، یا حج بیت اللہ ہو، ہر ایک کے بارے میں کہ کیا ہم صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق ہم ان ارکان اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اساسی جنت میں لے جانے والے کاموں کی اطلاع دینے کے بعد معاذ بن جبل سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرک الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ یہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں کے اور بھی اعمال ہیں جو اس کے معاون ہیں۔ اس میں فرائض کا ذکر ہے، اللہ جل وعلا کی عبادت تنہا، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب واجبات و فرائض اسلام، ارکان اسلام ہیں ہی۔ اس کے علاوہ ان عبادات کی طرف بھی رہنمائی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر معاذ بن جبل کی، اور ہم سب کے لیے سبق وہ ہے، پوری امت کے لیے وہ درس ہے کہ نوافل عبادات، فرائض عبادات، اس کے ساتھ نوافل عبادات، یہ خیر کے دروازے ہیں کہ جو جنت میں لے جانے میں اور جہنم سے نجات دینے میں یہ کام آئیں گے۔ آپ نے کہا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ آپ نے پھر کہا، خود جواب دیا، اور خیر کے دروازوں کو یوں بیان کیا پوری اختصار و جامعیت کے ساتھ کہ الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوم رمضان جو فریضہ ہے وہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اس کے علاوہ نفلی روزے مسنون جو ہیں، مستحب جو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے، وہ روزے رکھا کرو کہ یہ ڈھال بنتے ہیں تمہارے اور تمہارے گناہوں کے درمیان۔ یہ بچاتے ہیں تم کو خطائیں کرنے سے، یہ بچاتے ہیں تم کو ذنوب و معاصی میں مبتلا ہونے سے۔ اور روزہ صحیح معنوں میں وہی ہے، چاہے وہ فریضہ ہو یا نافلہ ہو، کہ جو انسان مومن اور گناہوں کے درمیان ایک روک بن جائے اور ڈھال بن جائے۔ الصوم جنہ۔ اور پھر آپ نے کہا دوسرا خیر کا دروازہ ہے صدقہ و خیرات، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ صدقات و خیرات، زکوٰۃ واجبہ کے علاوہ اور دیگر مالی صدقات و خیرات، یہ جب کرتا ہے بندہ تو یہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے، اور گناہوں کے شراروں کو اور اس کی لپٹ کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ خیر کا یہ دروازہ بھی اپنایا جائے، اختیار کیا جائے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ اور آپ نے ایک تیسرا بھلائی کا دروازہ یہ بتایا کہ والصلاۃ فی جوف اللیل، اور رات کے بیچ و بیچ میں، رات کے درمیان، رات کے اندر
نماز پڑھنا یہ عظیم الشان بھلائی کا دروازہ ہے، اور اس سے مراد صلاۃ تہجد، صلاۃ اللیل، اور رات کے اندر بقدر توفیق جو بھی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے اس پر عمل کرنا، کہ یہی تو نیکوں کی پہچان ہے۔ اور پرانی امتوں کے اندر بھی نیک لوگوں کی یہی خو اور خصلت رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والصلاۃ فی جوف اللیل کہ رات کی تاریکیوں میں اور آدھی رات میں اور رات کے کسی پہر میں، بالخصوص آخری پہر میں تم نماز پڑھتے رہو، آپ نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا اور دلیل دیا قرآن کریم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ آپ نے والصلاۃ فی جوف اللیل کہنے کے بعد آپ نے سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون تک آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اس بات پر دلیل دی کہ اللہ جل وعلا کے نیک بندے راتوں کے اندر ان کے پہلو، ان کے خوابگاہوں سے، ان کے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے ڈرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کے گرفت سے ڈرتے ہوئے، اس کے جہنم سے ڈرتے ہوئے، اور اس کی جنت اور اس کی خوشنودی، اس کی مغفرت کی لالچ اور اس کی امید رکھتے ہوئے وہ اللہ جل وعلا سے دعائیں رات میں جاگ کر کے نمازیں ادا کرنے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت کی نعمتیں چھپا دی گئی ہیں، جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی ان کے اس عمل کے بدلے میں جو اس دنیا کے اندر کرتے رہے۔ میرے دینی بھائیوں، ہمارے نفلی صیام کا کیا حال ہے، ہمارے نفلی صدقات و خیرات کی کیا حالت ہے، اور اسی طرح سے صلاۃ تہجد کے تعلق سے ہماری جو پوزیشن ہے اکثر و بیشتر لوگوں کی اس جاڑے کی لمبی رات میں بھی شاید ہی باید کم ہی لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ صلاۃ اللیل کا اہتمام کرے جب ساری دنیا سو رہی ہو، جبکہ صلاۃ اللیل یہ افضل اعمال میں سے ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے وَأَن تُصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ بہترین اور فضیلت معاب عمل اسلام کے اندر یہ ہے کہ تم رات میں جاگ کر کے اللہ جل وعلا کے لیے نمازیں ادا کرو، جبکہ عام انسانیت محو خواب ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ، میں تمہیں سارے معاملے کی، دینی شرعی معاملے کی جڑ نہ بتا دوں اور اس کا ستون نہ بتا دوں اور اس کی سب سے بلند ترین چوٹی کی خبر نہ دے دوں؟ الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، انسان کے دین کا سارا سب سے اہم ترین معاملہ اسلام ہے کہ دین کی حیثیت سے اسلام کو قبول کرے اور اس کی پیروی کرے اور اللہ جل وعلا کا تابعدار فرمانبردار بندہ بن جائے اور اسلام کے عقیدہ و عمل سارے امور پر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے انسان کے لیے۔ اور اسی طرح سے ہمارے معاملے کیا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ تکرار کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ بیان ہو رہا ہے ان امور و مسائل و اعمال کا کہ جو جنت میں لے جائیں گے اور جہنم سے بچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کا ستون یہی نماز ہے، اور نماز کے بارے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے اور اس کے ترک و غفلت کی وعیدیں ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ سب سے عظیم الشان چوٹی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر آپ نے آخر میں ایک بات کہی کہ
अला उखबिरुका बिमिलाक ज़ालिक कुल्ले और बिमिलाकिल अम्र कुल्ले, सारे मामले का जौहरी खुलासा मैं तुमको बता दूं और वो बात ना बता दूं कि जिस पर अमल करके इन सब के मालिक बन जाओगे और इस पर काबू हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, इस पर अमल करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। कहते हैं मैंने कहा ज़रूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए। रिवायत के अल्फाज हैं फ़अख़ज़ बिलिसानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ी और मुआज़ को मुखातब हो करके कहा कि कुफ़ अलैका हाज़ा, इस ज़बान को तुम अपने ताल्लुक़ से रोक रखो, इसको काबू में रखो, इस पर कंट्रोल रखो और लायानी फजूल बातें ज़बान से ना अदा करो। बोलो तो बेहतर बात बोलो वरना खामोश रहो। खामोशी बहुत ही अजीमुशान नेमत है जो किसी को मैसर हो जाए। और ये सुनने के बाद जब मुआज़ इब्न जबल ने ये बात सुनी कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सारे मामले की कुंजी यही है कि तुम ज़बान पे कंट्रोल करने की खू डाल लो। कहा अल्लाह के रसूल अन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लम बिह, क्या हमारी बोलियों पर भी हमारा मुआख़ज़ा होगा? क्या हम जो बोलते हैं उस पर हमारी गिरफ्त होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुआज़ मुआज़ सकिलतका उम्मुका या मुआज़ व हल यकुब्बुन नासा फिन्नारी अला मनाखिरिहिम औ अला वजूहिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम। मुआज़ अल्लाह भला करे तुम्हारा, अल्लाह जल्ला वाला लोगों को जहन्नम में उनकी ज़बां की फुलझड़ियों के नाते ही तो दाखिल करेगा, औंधे मुँह दाखिल कर देगा। यानी बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो महज अपनी नासीबा खिलाफ दीन व शरीयत और बातिल गुफ्तगू कुफरिया शिरकिया और बिदातियाना और मासियत पर मबनी बोलियों ही की वजह से जहन्नम रसीद कर दिए जाएंगे। मेरे दीनी भाइयों, इस हदीस की रोशनी में हमको इन आमाल की हिफाजत करनी चाहिए, इन आमाल की पाबंदी करनी चाहिए कि जिन आमाल का सिला अल्लाह जल्ला वाला अपनी रहमत से हमें यह अता करेगा कि हमें जन्नत दे देगा और जहन्नम और हमारे दरमियान दूरी पैदा कर देगा। इन आमाल जन्नत पर अमल करना यह हमारी और आपकी ईमानी ज़िम्मेदारी है और यही ईमानी तकाज़ा है। अल्लाह जल्ला वाला हमको आपको सबको उन आमाल को बजा लाने की तौफीक दे जो जन्नत में ले जाने वाले हैं और जहन्नम से निजात दिलाने वाले हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्नल्लाह जल्ला व अला यक़ूलु फ़ी किताबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुश्रिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिल आमालिस सालिहा अल्लती तुदखिलुनल जन्नह व
يباعدنا وتباعدنا من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين للمدينين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.